قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا شرائط ہیں؟ تو قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس میں 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں، ہر عبادت کے لیے یہ شرط ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، مجنون پر قربانی نہیں۔ مجنون سے مراد جس شخص کی عقل میں اس درجے خلل اور فتور آ جائے، جو اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے، صحیح غلط کی پہچان نہ کر سکے، وہ مجنون ہے، وہ مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں۔ بالغ ہو، نابالغ پہ قربانی نہیں۔ مقیم ہو، مسافر پر، مسافر سے مراد سفر شرعی ہے، 77 کلومیٹر جو ہوتا ہے، اگر کوئی اتنا دور اپنے علاقے سے گیا ہوا ہے جو مسافت سفر ہے، جہاں جا کے نماز قصر پڑھ سکتا ہے، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ آسان الفاظ میں اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو یہ جو اوپر کی 3 شرطیں ہیں یہ ہر عبادت میں ہیں۔ مکلف ہونا شرط ہے، مسلمان عاقل بالغ ہی مکلف ہے عبادت کا، اور ایک شرط قربانی میں یہ اضافی ہے۔ اگلی بات، قربانی کس مال پر واجب ہے؟ جس مال میں 4 باتیں ہوں اس مال کی وجہ سے انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ پہلی بات، تجارتی مال ہو، اگر تجارتی مال نہیں تو سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی یا ضرورت سے زائد سامان ہو یا ان سب کا یا ان میں سے بعض کا مجموعہ ہو۔ وضاحت آگے آئے۔ دوسری بات، مال بقدر نصاب ہو، اگر انسان پر کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو قرضہ منہا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال بچتا ہو۔ نمبر 3، مال کی ملکیت حاصل ہو اور اس پر قبضہ حقیقتاً یا حکماً حاصل ہو۔ وضاحت آگے آئے گی۔ نمبر 4، مال خالص حرام کا نہ ہو۔ بس جس مال میں یہ 4 باتیں پائی جائیں گی تو انسان کے اس مال پر قربانی واجب ہو۔ اب ایک ایک شرط کی وضاحت دیکھ لیجیے۔ پہلی شرط، پہلی بات کی وضاحت، تجارتی مال کسے کہتے ہیں؟ پہلی شرط یہ بتائی تھی کہ وہ مال تجارت کا ہو۔ تجارتی مال وہ ہوتا ہے جس میں 2 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، فقط تجارت کی نیت سے خریدا ہو۔ کیا مطلب؟ جس وقت انسان نے کوئی مال خریدا، کوئی گاڑی خریدی، کوئی پلاٹ خریدا اور کوئی چیز خریدی، اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو میں آگے فروخت کروں گا، اور پکی نیت تھی، تردد نہیں تھا کہ شاید استعمال کر لوں، شاید فروخت کر دوں، ایسا نہیں، پکی نیت تھی۔ تو یہ ایک شرط ہوئے، وہ مال تجارت کا کہلائے گا۔ دوسری شرط، خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو، ذاتی استعمال کی نیت نہ کر رہی ہو۔ مثلاً کسی شخص نے کوئی پلاٹ خریدا، خریدتے وقت تو نیت یہ تھی کہ میں اس کو آگے فروخت کروں گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ذہن بنا کہ نہیں، اس پلاٹ پر اپنا ذاتی مکان بناؤں گا، تو اب وہ پلاٹ بھی نیت، تجارت کی نیت باقی نہ رہنے کی وجہ سے وہ مال تجارت نہیں رہا، اس کی قیمت پہ زکوٰۃ یا قربانی نہیں ہوگی۔ تو تجارتی مال کی یہ 2 شرط ہیں۔ اور پہلی شرط میں یہ بات بھی آئی تھی کہ تجارتی مال ہو، اگر تجارتی مال نہیں تو سونا، چاندی، نقدی یا ضرورت سے زائد سامان ہو، یا ان سب کا یا ان میں سے بعض کا مجموعہ۔
تو یہ بات واضح ہو گئی تجارتی مال۔ اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، کوئی مال اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے تو پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، سوئی سے لے کے جہاز تک جو بھی چیز ہو، حتیٰ کہ کچرا بھی اگر کوئی اس کی تجارت کرتا ہے، ان سب کی وہ سب مال تجارت شمار ہوگا، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ فرض کر لیجئے کوئی آدمی فریج ہے جو ویسے بنیادی ضرورت کی چیز ہے لیکن اس کی تجارت کرتا ہے، تو یہ بات میں نے عرض کر دی کہ قربانی کس مال پر واجب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ یہ دیکھا کریں کہ جس چیز سے متعلق بھی آپ کو ذہن میں سوال پیدا ہو، اس چیز پر قربانی ہے یا نہیں۔ تو پہلا کام یہ کریں، یہ دیکھ لیں کہ وہ مال تجارت ہے۔ اگر وہ تجارت کا ہو تو پھر آگے کچھ مت دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، یہ نہ دیکھیں، اس پر قربانی ہو۔ دوسری بات، اگر مال تجارت نہیں ہے تو سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی ہو۔ یہاں یہ واضح رہے، سونا، چاندی، نقدی میں جس شکل میں ہو، جس غرض کے لیے ہو، اس پر زکوٰۃ اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا نقدی روپے کی شکل میں، ریال کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، بینک میں رکھی ہوئی رقم ہے، مختلف سرٹیفکیٹ کی شکل میں ہے، جس شکل میں ہو اور جس مقصد کے لیے ہو، بچوں کی شادی کے لیے ہے، مکان کی تعمیر کے لیے ہے، حج کے لیے ہے، یا سونا چاندی استعمال میں ہے، تو سونا چاندی میں یہ نہیں دیکھتے کہ غرض کیا ہے، کس وجہ سے رکھی ہے، بچوں کی فیسوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، بچوں کی ضرورت کے لیے رکھی ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ پھر پہلی شرط میں ایک بات یہ گزری تھی، ضرورت سے زائد سامان۔ اس کو سمجھنے میں لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے کہ کس چیز کو ہم ضرورت کا کہیں گے، کس چیز کو ہم ضرورت سے زائد کہیں گے۔ تو تین باتیں سمجھیے۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھیں، ضرورت اور حاجت جو ہے وہ علاقے، مقام، زمانہ، احوال، لوگوں کی قوت برداشت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ 2 چادریں، ایک خیمہ یا جھوپڑی اور گدھا گھوڑا وغیرہ ضروریات زندگی متصور ہوتے تھے۔ اب ان کی جگہ سلے ہوئے کپڑوں، جوڑوں، پختہ تعمیر شدہ مکان، موٹر گاڑیاں انہوں نے لے لی ہے، یہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ لہٰذا بنیادی ضروریات کا تعین ہر زمانے، علاقے اور افراد کے حالات کی روشنی میں ہوگا، سب کے لیے کوئی ایک معیار متعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک بنیادی بات تھی۔ بہرحال دوسری بات، یہ جو ایک شہری زندگی ہوتی ہے عموماً عام طور پر، اس میں کیا چیزیں ضرورت کی سمجھی جائیں گی؟ تو اس کو یوں ذہن میں رکھیے، وہ تمام جائز چیزیں جو زیر استعمال ہوں اور انسان کو ان کی حاجت پڑتی ہو، ان کے بغیر تکلیف یا مشقت ہوتی ہو، وہ ضرورت کی کہلائیں گے۔ استعمال میں ہوں، ان کی حاجت ضرورت پڑتی ہو، ان کے بغیر مشقت ہوتی ہو۔ مثال کے طور پہ سال بھر کا راشن ہے، کھانے پینے، روز سال بھر کا راشن کا مطلب کیا ہے؟ عموماً تو مہینے کا راشن آتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اگر کسی جگہ گاؤں ہے 1 سال کا غلہ انہوں نے اپنے گھر جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ سارا بھی ضرورت کہلائے گی، اس کو قربانی کے نصاب میں نہیں دیکھا جائے گا۔ روزمرہ تقریبات، دعوتوں میں استعمال ہونے والے برتن، فرنیچر، ڈیپ فریزر، اوون وغیرہ، سردی گرمی تقریبات اور دیگر مختلف مواقع میں استعمال ہونے والے کپڑے، اسی طرح اوڑھنے بچھونے کے لیے استعمال ہونے والی چادریں، قالین، پردے، سینے سلانے، دھونے دھلانے کے لیے استعمال کی چیزیں، مشینیں وغیرہ، سواری، رہائشی مکان، اور مکان میں جو چیزیں ہوتی ہیں، پنکھا ہے، اے سی ہے، کرائے پر دیا ہوا مکان جس کے کرائے سے گھر کا خرچہ چلتا ہو، اور اہل حرفت کے لیے ان کے پیشے کے اوزار، مشینیں، حفاظت کا اسلحہ، عورت کے لیے زیب و زینت کی اشیاء،
یہ ساری چیزوں میں آپ نے دیکھا چونکہ یہ استعمال میں ہوتی ہیں اور انسان ان کو استعمال کرتا ہے، ان کی اس انسان کو حاجت پڑتی ہے، اس کے بغیر مشقت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ضرورت کی کہلائیں گی۔ ضرورت سے زائد چیزیں کون سی کہلائیں گی؟ نمبر 1، جو چیزیں زیر استعمال نہ ہوں، سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال کی نوبت نہ آئے، مثلا ذاتی رہائشی مکان کے علاوہ کوئی اضافی پلاٹ ہے، ان سلے کپڑے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، کچھ ایسی بڑی دیگ ہے، بڑے دیگچے رکھے ہوئے ہیں جن کی انسان کو سالہ سال کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، ایسی بیکار فرنیچر کہیں پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح جو اشیاء محض زیب و زینت، نام نمود، نمائش کے لیے گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو نمبر 3، جو اشیاء ناجائز ہیں وہ بھی ضرورت سے زائد شمار ہوں گی، مثلا ٹی وی، وی سی آر آلات۔ تو یہ ایک بات کی وضاحت ہو گئی کہ قربانی کے نصاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مال تجارت ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو، نقدی ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ تو ضرورت سے زائد سامان کیا کہلائے گا؟ اس سے پتہ چل گیا عموماً جو گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں، فریج ہے اور جو انسان کے استعمال میں رہتی ہیں چیزیں، وہ جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب ضرورت کی ہیں۔ اگر انسان کے پاس کوئی اور پائی پیسہ نہیں ہے تو ان کی قیمت کی وجہ سے انسان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہو۔ تو پہلی شرط ختم ہو گئی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ مال تجارت ہو، اور میں نے عرض کر دیا مال تجارت ہو، اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، اور مال تجارت نہ ہو تو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی ہو، اور اس میں یہ نہ دیکھیں کس غرض کے لیے ہے، کس مقصد کے لیے ہے، جس غرض سے بھی ہو۔ قربانی کی وجوب کا جو وقت ہے، اس وقت میں اگر آپ کے پاس نقدی رکھی ہوئی ہے، چاہے آپ نے مکان کے لیے رکھی ہو، کسی اور کام کے لیے رکھی ہو، قربانی واجب۔ اور ضرورت سے زائد سامان، اگر آپ کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، اور اس کی قیمت زکوٰۃ کے نصاب میں شمار کی جائے گی، قربانی کے نصاب میں شمار کی جائے گی۔ یہ پہلی شرط کی وضاحت ہو گئی۔